السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، آج کی آزمائشوں کے دنوں میں جبکہ پوری دنیا میں کرونا کا قہر جاری ہے، لوگ معیشت کی تباہ کاریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو دوسری طرف مختلف بیماریوں کی وجہ سے دوچار ہیں۔ کبھی یہ نظر نہ آنے والے وائرس نے انسان کو پریشان کر کے رکھا ہے، تو ابھی ایک نئی بلیک فنگس کے نام سے جو بیماری ہے اس نے لوگوں کو حیران و ششدر کر کے رکھ دیا ہے۔ ان حالات میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اسرائیلیوں نے بیت المقدس کی مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والے لوگوں پر خود بخود پہنچ کر وہاں گولیاں چلا کے اس علاقے کو، ربر کی جو گولیاں ہوتی ہیں ان گولیوں کو چلا کر نماز پڑھنے والوں کو پوری مسجد سے خالی کر دیا، جن میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے زبردستی اس پورے علاقے کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ میں سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو یہ بات سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیے، یہ جو بیت المقدس ہے ایک شہر کا نام ہے۔ مسجد اقصی وہاں جیسے مسجد حرام یہ مسجد کا نام ہے، اور اس پورے شہر کا نام مکہ المکرمہ ہے۔ مسجد نبوی ایک مسجد کا نام ہے جو میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا تھا۔ اب اس پورے شہر کا نام مدینہ الطیبہ ہے۔ پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، اب آج اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس نام کو رکھا تھا ہم اسے ہی پکارتے ہیں کہ مدینہ طیبہ، یہ پاک شہر ہے۔ جبکہ پہلے وہ بیماریوں کا شہر تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خدم اطہر کے رکھنے کے بعد اللہ نے وہاں سے بیماریوں کو غائب کر دیا۔ تو یہ بیت المقدس ایک پورے شہر کا نام ہے، جسے یورپی لوگ یروشلم کہتے ہیں۔ یروشلم، آپ یہ نہ سمجھیں کہ مسجد اقصی جیسا مسلمانوں کے لیے مقدس ہے اسی طرح یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ عیسائیوں کے لیے مقدس ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ عیسائیوں کے لیے مسجد اقصی سے دور بیت اللحم ہے، وہ اسے مقدس مانتے ہیں، اور یہودی ایک دیوار ہے جسے دیوار گریہ کہتے ہیں، جہاں جا کے رونے سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں، تو اس کو وہ مقدس مانتے ہیں۔ لیکن مسجد اقصی کو وہ مقدس مانتے ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی جیسے فلسطین کا پہلا جو شہر تھا
یہ مکۃ المکرمہ سے 1300 کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے۔ مکۃ المکرمہ اور فلسطین کے درمیان کی جو دوری ہے وہ 1300 کلومیٹر کی دوری ہے۔ اب یہ پورا شہر پہلے جب میرے آقا تاجدار مدینہ احمدی مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو مسلمانوں کے قبضے میں تھا یہ پورا شہر، یہاں مسلمان آباد تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، جس کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا اپنے ایک بندے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بیت المقدس تک، پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر کرایا۔ یہ بیت المقدس کے سلسلے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک بہت اچھا شہر ہے اور بہت ہی برکتوں والا شہر ہے، اور وہ مسجد اقصی من المسجد الاقصی الذی، اللہ رب ذوالجلال نے مسجد اقصی کا ذکر فرمایا۔ یہ بیت المقدس شہر کا نام ہے، اور وہاں ایک جو مسجد ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ 3 مسجدیں مسلمانوں کے نزدیک بہت ہی مقدس ہیں۔ پہلی مسجد مسجد حرم یعنی مسجد حرام جسے ہم کہتے ہیں، اور اس میں اطراف رہنے والی جگہ کو حرم کہا جاتا ہے۔ اگر یہاں مسجد حرام میں کوئی بندے مومن ایک نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی میں اگر کوئی بندے مومن نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز پڑھنے پہ ہمارے یہاں 27 گنا زیادہ نماز کا ثواب ملتا ہے، تو وہاں 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایسے ہی بیت المقدس کی اس مسجد اقصی میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اس بندے مومن کو 25,000 ایک نماز کے ادا کرنے پہ رب ذوالجلال ثواب عطا کرتے ہیں۔ مسجدوں کے لیے صرف نیت کر کے جانے سے ثواب کسی مسجد کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ 3 مسجدوں کو اگر نیت کر کے جاتے ہیں زیارت کی کہ میں زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس پر اجر اللہ رب ذوالجلال عطا کریں گے۔ اس میں سے ایک مسجد حرام ہے، اور دوسری مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصی ہے۔ ان تینوں مسجدوں کو زیارت کی نیت سے جاتے ہیں تو اس پر بھی اللہ رب ذوالجلال اجر و ثواب عطا کرنے والے ہیں۔ اب نبی کے زمانے میں بھی ماشاءاللہ یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں تھا، پھر اس کے بعد عیسائیوں نے اسے حاصل کیا۔ ایک معاہدہ ہوا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، تو عیسائیوں نے ایک معاہدے پر عمل کرتے ہوئے بیت المقدس اس پورے شہر کی چابیاں حضرت عمر جو خلیفۃ المسلمین تھے ان کے حوالے کیا۔ آپ اس واقعے کو بارہا سنا ہوگا کہ اس سفر میں حضرت عمر کے خادم اسلم تھے، جو اونٹ پہ کبھی وہ سوار ہوتے تو کبھی حضرت عمر سوار ہوتے، باری در باری۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک میرا غلام ہے یہ پورا سفر چل کر چلے میں بیٹھ کے جاؤں گا، حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ آدھی دور مطلب یہ ہے کہ ایک کوس تک میں بیٹھ کے چلوں گا، تم پیدل چلو گے، ایک کوس تم سوار ہو جاؤ گے، میں پیدل چلوں گا۔ تو اس طرح باری باری کرتے کرتے جب آخری پہنچے تو موقع ایسا آ گیا کہ حضرت عمر اونٹ کی لگام کو پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ کا یہ خادم تھا، آپ کا جو غلام تھا وہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس وقت بیت المقدس کے پورے شہر کی چابیاں خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا۔ پھر اس کے بعد صلیبیوں کی جنگ ہوئی تو صلیبیوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کو بہت
ان کے اوپر جنگ کر کے اس شہر کو واپس لیا۔ ایک عظیم تاریخ ہے اس سلسلے میں، کبھی مسلمانوں کے پاس رہا تو کبھی یہودیوں کے پاس، کبھی عیسائیوں کے پاس، یہ تبدیل ہوتا ہوا یہ شہر آ رہا ہے۔ لیکن ابھی ماضی قریب میں 1917 عیسوی سے پہلے یہ پورا فلسطین مسلمانوں سے آباد تھا۔ پہلی جنگ عظیم جو 1917 میں ہوئی، اس وقت بہت سارے یہودیوں کو مار دیا گیا، تو اس وقت وہ یہودیوں کے لیے کوئی شہر نہیں تھا، تو وہاں کے لوگوں نے سوچا کہ ان کو بیت المقدس کے قریب آباد کر دیا جائے تو اچھا ہوگا۔ تو بعض لوگوں نے اس وقت یہودیوں کو یہاں فلسطین میں لا کے آباد کیا۔ مسلمانوں نے سوچا کہ چلو ان کو رہنے دے دیا جائے، اب یہ بھی لوگ ہیں، رہتے ہیں تو یہ بھی زندگی گزر بسر کر لیں گے۔ یہ کرتے کرتے 1940 میں جب انگریزوں نے اس پر قبضہ کر لیا تو اس کے بعد مکمل طور پہ اس کو تقسیم کر دیا کہ کچھ حصہ یہودیوں کا ہوگا اور تھوڑا سا حصہ مسلمانوں کا ہوگا۔ 70% فلسطین یہودیوں کا ہو گیا اور بقیہ حصہ صرف مسلمانوں کے قبضے میں رہ گیا۔ یہ ایسے آتے آتے آج بہت کم لوگ مسلمانوں کے قبضے میں اسرائیلیوں کا یعنی وہ حصہ باقی رہ گیا ہے، بقیہ پورا فلسطین اسرائیل بن چکا ہے۔ اس وقت موجودہ زمانے میں بیت المقدس یعنی وہ جو شہر ہے، اس شہر پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہے اور انہوں نے اس کو اپنا دارالحکومت کا بھی اعلان کر دیا ہے، جبکہ یہ پورا مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ اب سوچا کہ اس ملک سے مکمل طور پہ مسلمانوں کو نکال دیا جائے۔ جس علاقے میں اجارہ ایک علاقے کا نام ہے، تو اس شیخ اجارہ کے علاقے سے جہاں فلسطینی مسلمان آباد ہیں ان کو نکال کے یہودیوں کو آباد کرنے کے مقصد سے ایک جنگ انہوں نے یہودیوں نے شروع کیا کہ ہم یہاں سے ان کو نکال دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے زبردستی مسجد اقصیٰ میں گھس کے نمازیوں پہ حملہ کیا، نماز کی حالت میں لوگوں کو وہاں سے بھگانا شروع کیا، اور یہ سمجھنے لگے کہ اس علاقے پہ پورا ہمارا قبضہ ہے، تو یہاں سے پھر دوبارہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھڑپیں شروع ہوئی۔ اور اس سے ذرا دور، یہ بالکل قریب نہیں ہے، غزہ حماس کا جو علاقہ ہے یہ مسجد اقصیٰ سے بہت دور سمندر سے لگا ہوا حصہ ہے۔ وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ فلسطینیوں پہ زیادتی ہو رہی ہے، نماز پڑھنے والوں پہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں، اس لیے حماس والوں نے اسرائیلیوں پہ، اسرائیل جہاں رہتے ہیں، اسرائیل کی ملٹری جہاں رہتی ہے، ان لوگوں پر انہوں نے میزائل داغنا شروع کیا۔ اب اسرائیل کے پاس ایک آئرن ڈوم ہے، اس کے ذریعے سے وہ جو میزائل یا جس طریقے سے بھی دوسرے حملہ کرتے ہیں ان حملوں کو وہ ناکام بنا دیتے ہیں۔ تو یہ آئرن ڈوم کے ذریعے اپنی ٹیکنیک اور ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ انتظام کر لیتے ہیں کہ ان کا شہر محفوظ رہے۔ اللہ رب ذوالجلال بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری طاقت کتنی بھی ہو، جتنی بڑی ہو، تمہاری سائنس کتنی ترقی کر لے، تمہاری ٹیکنالوجی اگر ترقی کر لے، اللہ رب ذوالجلال اگر چاہیں تو ساری ٹیکنالوجی سب کی سب زیر ہو کے رہ جائے گی، بیکار ہو کے رہ جائے گی۔ آپ نے دیکھا غزوہ بدر میں جب دشمنان اسلام مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تو اس وقت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تعداد مشہور جو لکھی گئی ہے وہ 313 لکھی گئی ہے۔ نہ ان کے پاس زیادہ اونٹ تھے، نہ ان کے پاس گھوڑے تھے، نہ ان کے پاس یعنی تیروں سے بچنے کے لیے کوئی آلہ تھا، نہ ان کے پاس بھالے تھے، نہ کچھ تھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے بتا دیا کہ کبھی طاقت پر کوئی غزوہ یا جنگ جیتی نہیں جاتی، اللہ جن کی مدد کریں گے انشاءاللہ انہی کے لیے اللہ فتح نصیب فرمائیں گے۔
اگر آج ہم مسلمان دین پہ صحیح طریقے سے عمل کرنے والے ہو جائیں، دین پہ صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو جائیں تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالک میں جیسے ہی اللہ نے مال و دولت عطا کیا، جیسے ہی عیش و عشرت کی زندگی عطا کیا، انہوں نے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید جو اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک زندگی کا پورا دستور حیات ہمارے لیے عطا کیا ہے، انہوں نے اس کو پسے پش ڈال دیا اور گڑبڑ کرنا شروع کر دیا، غلط کاموں میں، شراب پینے میں، زنا کاری میں، عیاشی میں، ناچ گانے میں، میوزک میں، سارے برائیوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لیا، اس لیے کہ دولت تو خوب آ رہی ہے، اب ساری برائیوں میں وہ ملوث ہو گئے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس طرح کی آزمائشوں میں امت مسلمہ کو مبتلا کر دیا۔ غزوہ احد میں حضرات صحابہ جبکہ اللہ پہ پورا ایمان رکھنے والے، نبی کی اطاعت کرنے والے، ان کی زندگیوں میں کوئی برائی نہیں تھی، نہ شراب تھا، نہ زنا تھا، نہ ظلم و عدوان، نہ طغیانی تھی، صرف اور صرف نبی علیہ السلام کی ایک بات کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، اطاعت کیے بغیر ان کے دلوں میں یہ نہیں تھا کہ ہم اطاعت نہیں کریں گے، صرف نظر انداز کر دیا۔ وہ 50 صحابہ جن کو پہاڑ کی گھاٹی پہ مقرر کر کے رکھا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، انہوں نے سوچا کہ چلو اب تو فتح ہو گئی ہے، غزوہ احد میں ہم بھی جا کے مال غنیمت کو لیتے ہیں، سمیٹتے ہیں۔ تو اس مقصد سے بعض صحابہ وہاں چند گنے چنے رک گئے اور بقیہ صحابہ آ کے اس مال کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا کچھ بھی ہو جائے تم وہاں سے نہ ہٹنا، لیکن انہوں نے تھوڑا سا نبی علیہ السلام کی بات کو نظر انداز کر دیا اور انہوں نے اپنے طرف سے جو وہ مناسب سمجھے اس کا فیصلہ لے کے آ گئے۔ اللہ رب ذوالجلال کو وہ بات بھی پسند نہیں آئی، دشمنان نے وہیں سے حملہ کیا اور تھوڑے دیر کے لیے دشمنان اسلام مسلمانوں پہ غالب ہو گئے، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پہ 2 دندان مبارک شہید ہو گئے۔ حضرات صحابہ میں سے اکثر صحابہ اس وقت یعنی مجروح ہو گئے، کہیں ان کے اوپر یہاں تیر لگا ہے تو کہیں وہاں تیر۔ ایک چھوٹی سی بات کو نظر انداز کرنے پہ اللہ رب ذوالجلال نے ان کے لیے یہ حال کر کے رکھ دیا، اور آج امت مسلمہ اللہ رب ذوالجلال کی اطاعت کیے بغیر اللہ کے احکامات کو اتنا نظر انداز کر دیا اور اتنا توڑ دیا، اتنا چھوڑ دیا، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی، اللہ کی نصرت کہاں سے آئے گی؟ میں یقین کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، آج بھی امت مسلمہ اللہ رب ذوالجلال کی بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہو جائے، یقین مانیے دشمنوں میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ کبھی وہ آنکھ اٹھا کر بھی کسی مسلمان کی طرف دیکھ سکے۔ مسلمانوں کی گناہوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ اللہ رب ذوالجلال نے حالات کو ہمارے اوپر ڈال دیا ہے، مسلط کر دیا ہے۔ میں اس وقت پورے عالم اسلام کو ایک پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ جی ہاں، ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم یہاں بیٹھ کے کہاں پہنچا سکتے ہیں، لیکن میرے رب سے میری پوری امید ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب کہا گیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اعلان کرو حج کے لیے لوگ آئیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں یہاں رہ کے کہاں سے اعلان کروں؟ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا آپ کا کام اعلان کرنا ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ میں بھی وہی کام کر رہا ہوں کہ آج یہاں بنگلور کی اس جامع مسجد میں بیٹھ کر عالم اسلام کی تمام حکومتوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا، اگر آپ دیندار ہو جائیں، اگر آپ نیک ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کے ماتحت رہنے والی ساری رعایا بھی نیک ہو جائے گی اور دین پر عمل کرنے والی ہو جائے گی۔ ایک بات تو یہ ہوئی
دوسری میری گزارش عالم اسلام کی حکومتوں سے یہ ہے کہ پورے 50% ممالک اسلامی ممالک ہیں اس عالم کے اندر، اس دنیا میں 50% اسلامی ممالک ہیں۔ ان تمام مسلمانوں کے اسلامی ممالک کے درمیان میں باہمی اتحاد ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی مسلمان پر کہیں بھی کچھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ 50% ممالک کے لوگ بیٹھ کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اگر وہ سنتے نہیں تو اگر یہ سب مل کر اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو کبھی کسی حکومت کو اتنی قوت اور طاقت نہیں ہوگی کہ کسی مسلمان پہ ظلم ڈھائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلسطینی مسجد اقصیٰ کے اطراف و اکناف رہنے والے، فلسطینی شہر میں رہنے والے، جہاں پر یہودی اتر کے ایک طرف تو وہ غزہ کے اوپر میزائلوں سے حملہ کر رہے ہیں اور دوسرے ہتھیار سے حملہ کر رہے ہیں، لیکن فلسطینی شہر میں یہودی زمینی لڑائی بھی شروع کر چکے ہیں، فلسطینیوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اب تک 250 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس میں آدھی تعداد بچوں کی ہے اور عورتوں کی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کسی پہ ظلم نہیں ڈھاتے، جبکہ اسلام نے عورتوں پہ جنگ کے موقع پہ ان کو مارنے سے منع کیا ہے، بچوں کو مارنے سے منع کیا ہے، جو تمہارے مقابلے میں نہ آئے اسے مارنے سے منع کیا ہے، اور یہ ظالم، یہ سفاک عورتوں پہ ظلم کر رہے ہیں، انہیں مار رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ حفاظت فرمائے۔ جبکہ یہ ہتھیار سے ان پہ ظلم ڈھا رہے ہیں اور ان کے پاس، بیچاروں کے پاس ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ تو ہتھیار ہیں، نہ کوئی آلہ ہے جس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ لوگ پتھروں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ مجھے وہ یاد تازہ ہو گئی جس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کے عمارت میں حضرات صحابہ لکڑیوں سے مقابلہ کر رہے تھے، ان کے پاس جو کچھ تھا اس سے مقابلہ کر رہے تھے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ کیا ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال نے فتح نصیب فرمایا، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ان کو بھی ضرور فتح نصیب ہوگی۔ یہ لوگ جہاں ایک طرف جبکہ ان کے پاس کچھ ہتھیار نہیں ان پہ اٹیک کر رہے ہیں، تو دوسری طرف جبکہ میڈیا جو ہاؤس بنا ہوا ہے کہ کہیں ان کی حقیقت اور ان کا ظالمانہ رویہ، ان کا سفاکانہ رویہ دنیا کے سامنے آشکار نہ کر دے، میڈیا کے ذریعے حقائق نہ پہنچ جائیں، اس وجہ سے میڈیا کی جو بلڈنگز ہیں، جو عمارتیں ہیں، ان تمام عمارتوں کو زمین بوز کر رہے ہیں، اسے نشانہ بنا کے برابر اسے اٹیک کر کے ختم کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے اور ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا کے میڈیا نے اسرائیل پہ آواز بلند کیا۔ یہ کہاں کا یہ انصاف ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے دفاع میں لڑ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، کتنے مکار ہیں، کتنے دھوکہ باز ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ ان کا مکر ہے، یہ ان کا وحشیانہ طریقہ ہے، اور وحشیانہ طریقے کو یہ اپنا دفاع بتا رہے ہیں اور یہ دنیا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو یہ تمہارا دھوکہ ہے اور یہ تمہاری تدبیریں ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر سب سے اونچی ہے، اور اللہ اگر تدبیر کرنے پہ آئیں تم بچ نہیں پاؤ گے۔ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں، ہمارے پروڈکٹس پوری دنیا میں سب سے زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، اور ہمارا ہر فرد بہت ہی مالدار ہے، اور ہمارے پاس دنیا کا سپر پاور ہمارے ماتحت کام کرتا ہے، ہمارے انگلیوں پہ ناچتا ہے، ہمارے اشاروں پہ ناچتا ہے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال جب اپنا فیصلہ کرنے آئے
تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ ابھی بتا دیا کہ ایک چھوٹا سا وائرس دیکھے، جب کہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہر چیز کی دوا مل جائے گی، فوراً سائنسدان ایک دوا دستیاب کروا دیں گے، لیکن یاد رکھیں اگر اللہ رب ذوالجلال بندوں پہ کسی چیز کو مسلط کر دیں، کوئی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ اللہ کرے یہ جو مظلوم فلسطین ہے، جن کے اوپر اس وقت ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اللہ ان مظلوموں کی حفاظت کرے۔ مسجد اقصی جو ہمیشہ سے مسلمانوں کی آن بان شان رہی ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کو بھی مسلمانوں کے لیے عطا فرمائے، اور یہ بیت المقدس کا جو شہر ہمیشہ سے مسلمانوں کا شان رہا ہے، ہاں یہاں بنی اسرائیل بھی آباد تھے، یہودی بھی آباد تھے، عیسائی بھی آباد تھے، اور اسرائیلیوں کے بنی اسرائیل کے اکثر نبی اسی علاقے میں تشریف لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، تو اس وقت انہوں نے یہ بیت المقدس کا شہر تعمیر کروایا تھا، اور مسجد اقصی کی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی۔ آج بھی وہ پتھر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات نے اٹھا کے بڑے بڑے پتھر لا کے رکھ کے مسجد اقصی کو تعمیر کیا تھا، اس کو باقی رکھا گیا ہے، آج بھی اس کو باقی رکھا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے اور یہ جو ظلم و عدوان چل رہا ہے، اللہ اسے روک لگائے۔ میں اقوام متحدہ اور اسی طرح جتنی امن پیدا کروانے کے لیے امن کے سلسلے میں کوششیں کرنے والی جتنے آرگنائزیشنز ہیں، ان کو یہ آواز دینا چاہوں گا کہ اگر آپ خاموش بیٹھ کے صرف کہتے رہیں کہ امن ہو جائے، اس سے امن نہیں ہوگا۔ جیسے اگر کوئی ملک کسی پہ زیادتی کرتا ہے تو اس کو معیشتی طور پہ معاشیتی طور پہ کمزور کر دیتے ہیں، اسے بلاک کر دیتے ہیں۔ آج اسرائیل کے سلسلے میں یہی آپ کے طرف سے اعلان ہو لانا چاہیے۔ اب یہ زیادتی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ایک مظلوم بتا کے آپ کے سامنے یہ جھوٹا ناٹک کر رہا ہے، اور تم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہو۔ ہاں اگر تم یہ کرنا چاہو تو کرتے رہو، اللہ رب ذوالجلال کے لاٹھی میں آواز نہیں ہوگی۔ جب اللہ کی لاٹھی پڑے گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں مسلم جتنی حکومتیں ہیں، مسلم ممالک ہیں، یہ ایک ہو جائیں اور ایک ہو کر مسلمانوں کی دفاع کے لیے آگے آئیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس وقت فلسطینی بھائی شہید ہو گئے ہیں، بچے شہید ہوئے ہیں، عورتیں شہید ہوئے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ان کی تمام شہادتوں کو قبول فرما کر اللہ رب ذوالجلال وہاں امن کو جاری و ساری فرمائے، سکون و اطمینان کی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب ذوالجلال پورے عالم سے اور خاص طور پر ہمارے ملک سے اور ہماری اس ریاست سے اور ہمارے اس شہر سے اس کرونا کی وبا کو ختم فرما کر ہمارے لیے چین و اطمینان کی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔